تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ لیل۔ سورہ لیل مکی سورہ ہے اور اس میں آیتوں کی تعداد 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے، اور دن کی قسم جب وہ آشکار ہو جائے، اور اس کی قسم جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف انداز کی ہے، لیکن جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کو سچ جانا تو ہم اسے آسانی کے اسباب فراہم کریں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور نیکی کو جھٹلا دیا تو ہم اسے مشکلات کی سہولتیں میسر کر دیں گے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت و رہنمائی ہماری ذمہ داری ہے، اور یقیناً ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ سو میں نے تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا، جس میں سوائے بدبخت کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا ایسے پرہیزگار کو جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ وہ تو محض اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کی خاطر یہ عمل انجام دیتا ہے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے، سورج کو ڈھانپ لیتی ہے یا دن کو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور دن کی قسم جب وہ آشکار ہو جائے، ظلمت شب کے زائل ہونے کے بعد ظاہر ہو جائے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، مذکورہ آیت کے لفظ سے قائم علیہ السلام مراد ہیں، جن کا ہم اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ہے۔ جب وہ قیام کریں گے تو باطل کی حکومت پر غالب آ جائیں گے۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بارے میں خطاب فرمایا، اور ہمیں بھی اسے ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور اس کی قسم جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ تفسیر قمی میں ہے اس سے مراد وہ ہستی ہے جس نے مرد اور عورت یعنی نر و مادہ کو پیدا کیا ہے۔ کتاب مناقب میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: بے شک تمہاری کوشش مختلف انداز کی ہے، یعنی تمہاری کوششیں مختلف انداز کی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ جواب قسم ہے۔ فرمایا، تم میں سے وہ ہے جو خیر کے بارے میں صحیح کرتا ہے، اور تم میں سے وہ ہے جو شر میں صحیح کرتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: لیکن جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، جس نے اطاعت کرتے ہوئے عطا کیا اور معصیت سے بچا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور نیکی کو سچ جانا۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے اچھے کلمات سے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا مراد ولایت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: تو ہم اسے آسانی کے اسباب فراہم کریں گے، ہم اسے توفیق عطا کریں گے، یہاں تک کہ اطاعت کرنا اس کے نزدیک سب سے آسان کام ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: جو حکم دیا گیا اسے بجا لانے میں بخل سے کام لیا، اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی خواہشات کو کافی سمجھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور نیکی کو جھٹلا دیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: تو ہم اسے مشکلات کی سہولتیں میسر کر دیں گے، ہم اسے تنہا چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ اطاعت اس کے لیے مشکل ترین چیز ہو جائے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے ہلاک ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ یہ انصار کے ایک شخص کے بارے میں ہے جس کا ایک کھجور کا درخت ایک شخص کے گھر میں تھا، اور وہ شخص بغیر اجازت کے اس کے گھر جاتا تھا۔ اس شخص نے اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، تو آن حضرت نے درخت خرما کے مالک سے کہا کہ تم یہ درخت مجھے جنت میں درخت خرما کے عوض بیچ دو۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کے ایک باغ کے عوض مجھے بیچ دو۔
اس شخص نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا اور واپس چلا گیا۔ ابو الدہدہ اس کے پاس گئے اور اس سے وہ درخت خرما خرید لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، یا رسول اللہ آپ یہ لے لیجئے اور مجھے اس کے عوض جنت میں باغ مرحمت فرما دیجئے، جیسا کہ آپ نے اس شخص سے فرمایا تھا، اور اس نے قبول نہیں کیا۔ آن حضرت نے فرمایا، تمہارے لیے جنت میں باغات ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی ابو الدہدہ، اور قرب الاسناد میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اور اس روایت میں ہے کہ ابو الدہدہ نے اس درخت کو احاطے سمیت خرید لیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تھا اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ فرمایا، فَأَمَّا مَنْ آتا سے مراد نخلا کھجور کا درخت ہے، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کو سچا سمجھنا۔ اور مجموع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کا کھجور کا درخت تھا جس کی شاخ ایک محتاج عیالدار شخص کے گھر میں تھی، اور وہ شخص جب آتا تھا تو گھر میں داخل ہوتا اور درخت خرما پر چڑھ جاتا تاکہ اس سے کھجوریں حاصل کرے۔ کبھی کوئی کھجور گر جاتی تھی تو اس محتاج شخص کے بچے اسے اٹھا لیتے تھے، تو وہ شخص درخت خرما سے اتر کر ان کے ہاتھوں سے کھجور چھین لیتا تھا، اور اگر کوئی بچہ منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ نکال دیتا تھا۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ پھر حدیث کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ فرمایا کہ اس شخص سے ابو الدہدہ نے یہ درخت 40 کھجور کے درختوں کے عوض خرید لیا، اور نبی اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ درخت خرما اب میری ملکیت ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ درخت خرما اب تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ واللیل اذا یغشا نازل فرمائی۔ کتاب کافی اور جوامع میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس نے عطا کر دیا جو کچھ اللہ نے اسے دیا تھا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی اور تقوی اختیار کر لیا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اور نیکی کو سچ جانا کہ اللہ ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب بھی وہ کسی خیر چیز کا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے وہ آسان بنا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے کہ اگر وہ اس میں کنجوسی سے کام لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نیکی کو جھٹلائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 1,00,000 تک عطا کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اگر وہ برائی کی کسی بھی چیز کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے اسے آسان بنا دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا باخدا وہ کسی پہاڑ سے گر کر اور کسی باغ میں آ کر ہلاک نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کنویں میں گر کر ہلاک ہوا، البتہ وہ آتش جہنم میں گر کر ہلاکت میں پڑ گیا۔ کتاب مناقب میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی اپنی روزی پر ترجیح دے دی اور روزہ رکھا، یہاں تک کہ اپنی نظر کو پورا کیا، اور اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں خیرات کر دی، اپنے نفس کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہوئے مقداد کو دینار عطا کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو جنت اور اللہ کی جانب سے ثواب کی صورت میں ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، ہم اس کے لیے آسانی فراہم کریں گے، اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خیر میں امام، رہنما اور ائمہ کا باب بنا کر اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہدایت و رہنمائی ہماری ذمہ داری ہے۔ تفسیر قمی میں فرمایا، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر واضح کر دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں، ہم جسے چاہیں اور جو چاہیں دونوں جہان میں عطا فرما دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، جس آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس میں سوائے بدبخت کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے،
جیسا کہ سابقہ بیان کردہ روایت میں ہے، اس سے مراد کھجور کے درخت کا مالک ہے، اور تفسیر قمی میں ہے کہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنجوسی کی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے، اس میں وہ جائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی اور ان کی ولایت کے بارے میں جھٹلایا ہے۔ پھر فرمایا کہ آگ کے بعض حصے بعض کے نیچے ہوں گے، اور اس وادی میں نواسب کے لیے آگ روشن ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا ایسے پرہیزگار کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تفسیر قومی میں ہے، فرمایا ابو الدہدہ، اور ایسا ہی مجموع البیان کی سابقہ روایت میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، تاکہ اسے دے کر اس کا بدلہ چاہا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تو محض اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کی خاطر یہ عمل انجام دیتا ہے، یعنی وہ اسے خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لے کر آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا جب اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سورت کے پڑھنے کا ثواب سورہ شمس کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔